إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حمد ثناء اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. بعد وہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر، رشد و ہدایت اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. گرامی قدر حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، رب العزت کا اس کے اندر فرمان ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا گیا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کے ان عملوں کا جو دنیا کے اندر وہ کرتے رہے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے جنت کے اندر ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، کسی کے اندر وہ صلاحیت کہاں ہے کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقتوں کو بیان کر سکے؟ کسی زبان میں وہ طاقت کہاں ہے کہ جنت کی ان نعمتوں کی حقیقتوں کو بیان کر سکے، جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جسے کسی آنکھوں نے دیکھا تک نہیں ہے، کسی کان نے سنا تک نہیں ہے، اور کسی کے وہم و گمان کے اندر گزرا تک بھی نہیں ہے. تو جنت کی ان نعمتوں کی حقیقتوں کو ایک انسان اپنے کم علمی کے بنیاد پر کیسے بیان کر سکتا ہے؟ لیکن قرآن و حدیث کے حوالے سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے چند کا ماحصل یہ ہے کہ جنت ایک ایسی خدا داد مملکت ہوگی
جو بلا مبالغہ ہمارے اس دنیا کے مقابلے میں اربوں نہیں بلکہ کھربوں 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 گنا زیادہ وسیع و عریض ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ جنت کا ایک معمولی سا محلہ یا معمولی سا قصبہ بھی ہماری اس دنیا سے بڑا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں جانے والے سب سے آخری آدمی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دیں گے تو کہے گا اے الہ العالمین، اب تو جنت کے اندر ساری جگہیں پر ہو چکی ہوں گی، میرے لیے اس میں کیا بچا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے بندے بتا، اگر جنت کے اندر تجھے دنیا کے اندر رہنے والے کسی بادشاہ کے بادشاہت کے مقابلے میں اتنی بڑی جگہ تجھے مل جائے تو کیا تو خوش اور راضی ہو جائے گا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ کیوں نہیں، میں بالکل خوش اور راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جا، جنت کے اندر تیرے لیے کسی بادشاہ کے بڑے سے بڑے مملکت کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ جگہ تجھے اور عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب آپ جنت کے اندر جاؤ گے تو جنت میں جہاں بھی دیکھو گے، جہاں بھی نگاہ دوڑاؤ گے، نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی بادشاہت کی سلطنت، بڑی بادشاہت اور سلطنت تمہیں نظر آئے گی۔ جنت کے اندر ہر مومن کو، ہر مسلم کو جنت کے اندر ایک وسیع عریض عظیم الشان مملکت عطا کی جائے گی، جس کے محلات کی تعمیر سونے اور چاندی کے اینٹوں سے کی گئی ہوگی، جس کے گارے اعلیٰ قسم کے زعفران اور بہترین قسم کے مشک سے تیار کی گئی ہوگی، جس کے سنگریزے اور اس کے گنبد بیش قیمت موتیوں سے اور جواہرات سے بنائے گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو جنت کے اندر دو باغ عطا فرمائیں گے، جو دونوں باغ یا تو سونے کے ہوں گے یا تو چاندی کے ہوں گے، وہاں کی ہر چیز سونے کی ہوگی، سارا سامان عیش و عشرت سب سونے کے ہوں گے یا تو چاندی کے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے بالوں کے اندر کرنے والے کنگھیاں بھی سونے کی ہوگی، وہاں کے درخت کے ٹہنیاں بھی سونے کی ہوں گے، سارے آرائش اور سامان سب جو ہے سونے کے ہوں گے، ان کے برتن اور ان کے ساری کی ساری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ہر مومن کو بناتے آدم سے 2 بیوی عطا فرمائیں گے جو انتہائی خوبصورت ہوں گی، با حیا، با پردہ اور اتنی زیادہ شرمیلی ہوں گی، اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا خوبصورت بنایا ہوگا اور ان کے جسم کے اوپر ایسے بیش قیمت انتہائی نادر و نافذ کپڑے ہوں گے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے 70 جوڑے کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان کے پڈلیوں کا گودا نظر آئے گا باہر سے، اتنے اعلیٰ اور بیش قیمت ان کے کپڑے ہوں گے اور وہ خود اتنی خوبصورت ہوں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ دنیا کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں ان میں سے کوئی ایک، تو پوری کی پوری کائنات ان کے چہرے کی خوبصورتی سے روشن ہو جائے اور ان کی خوشبو سے پوری کائنات کی فضا معطر ہو جائے اور بھر جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرد مومن کو حور عین سے بھی نوازے گا۔ ان حوروں کا کیا کہنا جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے اور اپنی حیا میں بھی بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قدر نرم و نازک بنایا ہے کہ انڈے کا جو چھلکا ہوتا، چھلکے کے نیچے سے ایک باریک پتلی جھلی ہوتی ہے نرم و نازک، وہ اس انڈے کی جھلی سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوں گی اور اس طرح سے خوبصورت ہوں گی، سفید و صاف و شفاف ہوں گی اور بعض سرخ رنگت والے ہوں گی اور ایسے ہوں گی کہ جیسے کہ کوئی موتی ہے، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ کوئی موتی ہے جسے چھپا کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ اپنے خیموں کے اندر جنتی اپنے مردوں کا انتظار کر رہے ہوں گے اور ان کے خیمے 60 میلاً موتیوں کو تراش کر کے ان کے خیمے بنائے گئے ہوں گے جو 60 میل لمبا ہوگا، ان کا خیمہ موتیوں کا خیمہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ نعمتیں ہیں جو جنتی مردوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، وہ جو جنتی ہوں گے، ان کے چہرے انتہائی روشن ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، جو 14ویں کے چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے، اور کچھ کے چہرے ستاروں کے مانند روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ وہ ہمیشہ خوش و خرم ہوں گے، اور جنت کے اندر ان کے کپڑے ایسے اعلیٰ قسم کے ہوں گے اور ایسے نادر و نفیس ہوں گے، انتہائی قیمتی ہوں گے۔ ریشم کے کپڑے ہوں گے، جو خالص ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے ان کے زیورات جو ہوں گے، خالص سونے کے زیورات ہوں گے، خالص چاندی کے زیورات ہوں گے، خالص موتیوں اور جواہر کے زیورات ہوں گے۔ ان کے زیوروں کے اندر استعمال ہونے والا ایک موتی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی تمام پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ان کا ایک موتی ہوگا جو ان کے زیوروں کے اندر استعمال کیا گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی عورتوں کا ایک دوپٹہ کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ مہنگا اور قیمتی ہوگا۔ جنتی مردوں کا رومال بھی ریشم کا ہوگا۔ اس طرح سے جنتیوں کو جو بہت ساری نعمتیں وصول ملنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو عظیم الشان وسیع عریض سلطنت ملنے والی ہے ایک مرد مومن کو، لیکن اگر ایک چھوٹی سی جگہ بھی جنت کے اندر کسی مرد مومن کو مل جائے، ایک کوڑا رکھنے کے برابر چابک جس سے جانوروں کو مارا جاتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موضع صوت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی کسی انسان کو مل جائے تو وہ دنیا اور پوری کائنات سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے اور افضل ہے۔ یہ جنتی وہاں پر ہمیشہ خوش و خرم ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ جو ہے وہ تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، کبھی انہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وہ جنت کے اندر جو چاہیں گے کھائیں گے۔ اگر وہ کسی پرندے کا گوشت استعمال کرنا چاہیں گے، کھانا چاہیں گے، آرن فارن اس پرندے کو بھون کر کے ان کے سامنے لا کر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص جنت کے اندر کسانی کرنا چاہے گا، کھیتی کرنا چاہے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ کوئی بیج ڈالے گا تو آنے واحد کے اندر اس کے بیج ڈالتے ہی وہ پودا بڑا ہو جائے گا، اس پر پھل لگ جائے گا، اور پھل لگنے کے بعد وہ پک جائے گا اور کاٹنے اور توڑنے کے لائق ہو جائے گا۔ جنت کے اندر کسی کو اولاد کی خواہش تو نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی انسان اولاد کی تمنا بھی کرے گا، اولاد کی خواہش بھی کرے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اولاد کی تمنا اور خواہش بھی کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بیوی کا حمل اور وضع عمل آنے واحد کے اندر ہو جائے گا، اس کی وہ خواہش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیں گے، اور یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے حویلیوں کے اندر اپنے مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے جنت کے درختوں کے نیچے، اور جنت کی جو نہریں ہیں، ہر نہروں سے ایک چھوٹی نہر ان کے ہر محل کو سیراب کر رہی ہوگی، اس نہر کے کنارے اپنے مسندوں کے اوپر بیش قیمت ہیرے اور جواہر اور موتی جڑے ہوئے اپنے مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور مزے لے رہے ہوں گے جنت کے نظارے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے جنت کی وہ شان ہے جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا ہے، لکل اواب حفیظ، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے والے کے لیے، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے یہ جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، جنت وہ مقام ہے جہاں دنیا کے تھکا مادہ انسان کو آرام ملنے والا ہے۔ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے تمام غمزدہ انسانوں کو سرور اور خوشیاں ملنے والی ہے۔ جنت ہی وہ مقام ہے
جہاں دنیا کے اندر ٹینشن بھر کی زندگی گزارنے والے، مصیبتوں اور مصائب کے اندر زندگیاں گزارنے والوں کو وہاں سکون و اطمینان ملنے والا ہے، لیکن جنت کی یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں ملنے والی ہے۔ جنت کی یہ نعمتیں صرف آرزو اور امیدوں سے ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کی یہ نعمتیں صرف جنت کا بیان اور جنت کے تعلق سے باتیں سن کر کے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگوں سنو، اللہ کا مال بڑا مہنگا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال یہ جنت ہے، اللہ کا مال یہ جنت ہے۔ یہ جنت یوں ہی ملنے والی نہیں ہے۔ ہماری زندگی لوگوں، ہماری زندگی ایک سرمایہ ہے، ہماری زندگی ایک سرمایہ ہے۔ یہ جنت کو خریدنے کا ایک سرمایہ ہے، ہمارا وہ سرمایہ جسے دے کر کے ہم جنت کو خرید سکتے ہیں، جسے دے کر کے ہم جنت کو خرید سکتے ہیں۔ ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری انا ہے، ہمارا ایگو ہے، یہ ساری کی ساری قربان کر کے، ساری چیزیں قربان کر کے ہم جنت کو خرید سکتے ہیں، جنت کو خریدنے والے بن سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے، اور یہاں کچھ جنت کے خریدار ہیں اور کچھ جہنم کے خریدار ہیں۔ جنت کے خریدار تو بہت کم ہیں، اور جہاں دیکھو، جدھر دیکھو، سارے جگہوں پر سارے کے سارے لوگ سب جہنم کے خریدار ہیں۔ یہ خواہشات کی غلامی کرنے والے، یہ اپنی انانیت کی پوجا کرنے والے، یہ نمازوں سے دور رہنے والے، مسجدوں سے دور رہنے والے، قرآن سے اعراض کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرنے والے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے، توحید کو چھوڑنے والے، سنت کے اتباع نہ کرنے والے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جہنم کے خریدار ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما، کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر نفس صبح کرتا ہے، ہر شخص صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے۔ فموتقها او موبقها، یا تو وہ اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، یا خواہشات کے اندر پڑ کر کے اپنی غلامی، اپنی خواہشات کی غلامی میں لگ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ کر کے، سنتوں سے اعراض کر کر، دین سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیتا ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے جنت کا خریدار بننے کے لیے، جنت کو خریدنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے سودا کر لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، مومنوں کے جانوں کا سودا کر لیا جنت کے بدلے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جانوں کے بدلے، ہمارے مالوں کے بدلے، ہمارے خواہشات کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کے طلب میں نہ جانے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، نہ جانے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، نہ جانے کتنے مالوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، اور اسی جنت کی طلب میں نہ جانے کتنے خواہشات کو قربان کیا گیا ہے، کتنی محبتوں کی قربانیاں اسی جنت کے طلب میں دی گئی، کتنی راتیں ہیں جتنے جاگے گئے اسی جنت کی طلب میں، اور کتنے گڑ گڑاہٹ ہیں، کتنے آنسو ہیں جو اس جنت کی طلب میں بہائے گئے ہیں، اور کتنی دشمنیاں ہیں دنیا کے اندر جو اس جنت کی طلب میں بول لی گئی ہیں۔ اپنی خواہشات کو قربان کیا گیا ہے، اپنے مالوں کو لٹایا گیا ہے، اپنے خونوں کو بہایا گیا ہے۔ کتنے مال ہیں، کتنے خون ہیں، کتنے خواہشات ہیں، کتنے آرزو ہیں جو اس جنت کی طلب میں قربان کیا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی ہوئی ہیں، اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی جو اسی جنت کی طلب میں اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا گیا اور قربان کر دیا ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی وہی جنت ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس جنت کے طلب میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قربان کر سکتے ہیں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سامان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مال بڑا مہنگا ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کا اعلان کیا کہ لوگوں
تمہارے مالوں کی ضرورت ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تمہارے جانوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ آج وہ دن آ چکا ہے جب دیکھنا ہے کہ کون اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں لگاتا ہے، کون اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قربان کرتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم جب یہ اعلان کو سنتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، بیٹے جابر ذرا ادھر تو آنا۔ جابر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ابا حضور بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں بیٹے جابر سنو، میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے بلایا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور آج اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جان کی ہمارے خون کی ضرورت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر اپنا بھی نام لکھاؤں۔ میں نے تمہیں بلایا اس غرض سے ہے کہ میرے بیٹے دیکھو، تمہارے بعد تمہارے علاوہ یہ میری 9 بیٹیاں ہیں، یہ 9 بیٹیاں ہیں، میں بوڑھا باپ ہوں ان 9 بیٹیوں کا، ان 9 بہنوں کے اندر تم تنہا اکیلے ایک بھائی ہو، 9 بہنوں کے ایک اکیلے بھائی ہو۔ میں تمہیں اس مقصد کے لیے میں نے بلایا ہے، کل جب میں میدان جنگ کے اندر چلا جاؤں گا اور کہیں اگر میں شہید ہو گیا، میں کام آ گیا میدان جنگ کے اندر اسلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر میرا خون بہہ گیا، تو یاد رکھنا یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری بہنیں ہیں، ان کے تم حفاظت کرنا، ان کے کفالت کی ذمہ داری تمہارے سر ہے۔ بیٹے میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، میری جان ہو سکتا ہے نہ رہے، ہو سکتا ہے آج میری آپ سے آخری گفتگو ہو، میرے ان بیٹیوں کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے سر ہے۔ تم ان چھوٹی چھوٹی بہنوں کے تم تنہا اکیلے بھائی بچو گے، ان کی کفالت کی ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا اگلے دن جب یہ میدان جنگ کے اندر جاتے ہیں، تاریخ کے اندر یہ بات محفوظ ہے کہ سب سے پہلے اس میدان جنگ کے اندر اگر کسی کا خون بہتا ہے تو یہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے وہ کون سی ایسی چیز تھی جو بوڑھے باپ کو، بوڑھے انسان کو کھینچ کر کے لے کر کے آئی تھی میدان جنگ کے اندر؟ کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ صرف یہ تھی، انہیں جنت کی طلب تھی، انہیں جنت کی خواہش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس خون کے بدلے، میری اس جان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور دار آخرت کے اندر مجھے بہترین مقام عطا فرما دے۔ اسی طلب کو لے کر کے، اسی جذبے کو لے کر کے انہوں نے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قربان کر دیا۔ یہ جان کی قربانی تھی۔ بہت ساری جانیں ہیں دی گئی اسی جنت کی طلب میں، بہت سارے واقعات ہیں۔ خواہشات کو قربان کیا گیا ہے، اپنی انا کو قربان کیا گیا ہے، اپنے محبتوں کو توڑا گیا، قربان کیا گیا ہے، اپنے مال کو قربان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر یہودی کے قبضے میں ایک پانی کا کنواں تھا جس میں میٹھا پانی تھا۔ مسلمانوں کو میٹھے پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھے، پریشان تھے، تڑپتے تھے میٹھے پانی کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یشتری بیر روما کو کون خرید کر کے وقف کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی اٹھتے، اللہ کے نبی میں وقف کرتا ہوں، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کو بنانا چاہا اور اس کے لیے زمین کو خریدنا چاہا، 2 یتیم بچوں کے تھے، اللہ کے نبی نے اس کو پھر اعلان کیا، میں یشتری بقعۃ علی فلان، کون ہے جو فلاں کی زمین کو خرید کر کے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسی طرح سے اعلان کیا، کون ہے جو آج اس لشکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سامان تیار کرے۔ صحابی اٹھتے ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک اٹھتے ہیں، اور ایک ہی مجلس میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اٹھتے اپنے ناموں کو لکھاتے، اعلان کرتے ہیں، اللہ کے نبی میری طرف سے یہ ہے، میری طرف سے یہ ہے۔ اور بعض ایسے بھی تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے جا کر کے باغ کے اندر پانی چلایا، پانی سے سینچا باغ کو، اور جو کچھ کھجور میسر ہو وہ آ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ بعض ایسے ہوئے جو مدینہ کے بازاروں کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اپنے کندھوں کے اوپر، اپنے پیٹھ کے اوپر لوگوں کی گونیاں، لوگوں کے بوجھ رکھ کر کے ڈھوئے
اور جو اجرت ملی، جو مزدوری ملی، لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی یہ ہے میرے لیے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے اللہ کے نبی مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھو تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلنے کے لیے میں کچھ نہیں پاتا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، تمہیں سواری کے لیے میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ یہ اتنا مغموم ہو کر کے پریشان ہو کر کے وہاں سے لوٹتے۔ تولوا اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دے۔ رو کر کے پلٹتے وہاں سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر مال کے قربانی کے تعلق سے ایک بات کہوں گا۔ کھجوروں کے باغات تھے اور بڑے باغات تھے، گھنے باغات تھے۔ ایک یتیم بچے کا بھی وہاں پر باغ تھا، اس کے پڑوسی کا بھی باغ تھا۔ جب ہوائیں چلتی تھی، کھجور کے درخت کھلتے تھے تو جو کھجور گرتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے درخت کا کھجور ہے، یہ میرے پڑوسی کے درخت کا کھجور ہے۔ اس بچے کو یہ خیال آیا کہ میں ایک دیوال قائم کر لوں، ایک دیوال بنا لوں تاکہ میرے درخت کا کھجور میرے حد میں گرے اور پڑوسی کے درخت کا کھجور اس کے اپنے حد کے اندر گرے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنی دیوال کو اٹھانا چاہا، لیکن اس کی دیوال تب سیدھی اٹھ سکتی تھی جب اس کے دیوال کے اٹھانے کے بیچ میں ایک درخت اس کے پڑوسی کا آتا تھا، ایک کھجور کا درخت۔ اپنے پڑوسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا دیکھو میں ایک دیوال اٹھانا چاہتا ہوں، حد فاصل قائم کرنا چاہتا ہوں اپنے اور تمہارے باغ کے درمیان میں، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے درخت کا کھجور گرا ہے۔ تو ایک کھجور کا تمہارا درخت میرے دیوال کے بیچ میں آ رہا ہے، ایسا کرو کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں دینا ہے۔ کہا مجھ سے قیمت لے لو اور قیمتاً دے دو۔ وہ کہتے مجھے نہیں دینا ہے۔ تیسری مرتبہ بچہ کہتا ہے دیکھیے جناب، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی دیوال نہ اٹھا سکوں؟ وہ شخص کہتے ہیں دیکھو تمہاری دیوال اٹھے سیدھی یا نہ اٹھے مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اچانک اس بچے کے ذہن میں خیال گزرتی ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو میرے اس کام کو بنا سکتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہیں وہ بچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف اپنے قدموں کو اٹھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود ہیں۔ وہ بچہ جاتا ہے اور اپنی پوری بات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلا لاؤ ان صاحب کو۔ وہ صاحب بلا کر کے جب لایا جاتا، اللہ کے نبی پیش کر کہتے ہیں کہ دے دو اس درخت کے کھجور، اپنے کھجور کا درخت دے دو اس بچے کو۔ وہ شخص کہتے ہیں مجھے نہیں دینی ہے۔ اللہ جانے کیسی ذہنیت تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دے دو، میں تمہیں اس کھجور کے درخت کے بدلے جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ صاحب کہتے مجھے نہیں دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بعض صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایک صحابی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جنت کے کھجور کا درخت، اگر ایک درخت جنت میں مل جائے، جنتی درختوں کا کیا کہنا کہ سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہونے پائے، نہ ہو۔ ایک درخت اگر جنت کے اندر مل جائے تو کیا کہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ پیشکش صرف انہی شخص کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، یہ پیشکش عام ہے، یہ پیشکش عام ہے، جو کوئی چاہے اس پیشکش کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ سوچنے لگتے ہیں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے میں جنت میں ایک کھجور کا درخت کا مالک بن سکتا ہوں۔ یہ خیال کے آتے ہی اچانک عجیب و غریب فیصلہ کرتے ہیں اور اس شخص کہتے ہیں سنو کیا تم میرے باغ کو جانتے ہو؟
وہ شخص کہتے ہیں آپ کے باغ سے کون واقف نہیں ہے؟ مدینہ کے اندر کون سا ایسا تاجر ہے جو آپ کے باغ کو حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ ہر تاجر کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ تمہارے جیسا باغ اس کا بھی ہو جائے۔ یہ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے۔ 600 کھجور کے درخت ان کے باغ کے اندر، 600 کھجور کے درخت، اور سب سے بہترین کھجوریں، سب سے عمدہ قسم کی کھجوریں، سب سے اعلیٰ کوالٹی والی کھجوریں ان کے باغ کے اندر آتی تھیں۔ اور ان کے باغ کے اندر ایک میٹھے کنویں کا چشمہ بھی تھا، پانی بھی تھا سیراب کرنے کے لیے۔ وہ شخص کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا تم اپنے اس ایک کھجور کے درخت کو میرے باغ کے بدلے دینے کے لیے تیار ہو؟ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا ہے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو گواہ بناتا ہے وہ شخص، اور کہتا ہے کیا تم لوگ سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابی رسول ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے پورے باغ کا سودا کرتا ہوں تمہارے ایک کھجور کے درخت کے بدلے۔ وہ شخص کہتا ہاں مجھے یہ سودا منظور ہے، یہ سودا منظور ہے۔ چنانچہ وہ اپنے پورے درخت کو دے دیتے، پورے باغ کو دے دیتے، اور جب وہ ایک کھجور کے درخت کے مالک ہو جاتے ہیں ابو الدحداء رضی اللہ عنہ اس چھوٹے بچے کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے یہ لو، یہ کھجور کا درخت اب میں تمہیں دیتا ہوں، اب میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ آج کے بعد سے اس کھجور کے درخت کے مالک تم ہو، اور جاؤ جیسے چاہو اپنی دیوار کو تم تعمیر کرو اور سیدھی کرو اور بناؤ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں صحابہ رسول ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جس جنتی کھجور کے درخت کی پیشکش کی تھی، کیا اب میں اس درخت کو حاصل کرنے والا بن چکا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کم من عصق رضاح فی الجنت لابی الدحداء، ابو الدحداء تم ایک کھجور کے درخت کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس قربانی کی بدولت تمہارے جنت میں کھجوروں کے درخت کے جھنڈ لگا دیے ہیں۔ یہ جنت میں ایک کھجور کا درخت پانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے نکلتے ہیں، اپنے کھجور کے باغ کی طرف جاتے ہیں اور باہر ہی سے آواز دیتے ہیں اے ام الدحداء سنو، باغ سے باہر نکل آ جاؤ، میں نے باغ کا سودا کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کس سے سودا کر لیا ہے؟ کہتے ہیں جنت میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں نے اپنے پورے باغ کا سودا کر لیا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں ربح البیع یا ابا الدحداء، ابو الدحداء کتنا بہترین سودا تم نے کیا، کتنا نفع بخش سودا تم نے کیا ہے۔ آج کل کی خاتون ہوتی کہتے کیا ضرورت تھی، تم تھوڑا بھی دے دیتے تو چلتا تھا، تمہارے بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سارے اخراجات ہیں، تم معمولی سے بھی دے دو۔ آج اللہ کے گھر میں اللہ کے راہ میں 150 کیا ضرورت تھی، 10,000 دینے کی، 5,000 دینے کی کیا ضرورت تھی، تم نہیں دیکھتا اپنے خرچے کو۔ لیکن وہ خاتون بھی تھیں تعریف کرتی ہیں اور اپنے بچوں کے ہاتھ کو پکڑتی ہیں، ان کے بچوں کے جیبوں کے اندر جو کھجوریں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی نکال کر کے پھینک دیتی، بچوں اب یہ کھجور کسی اور کا ہو گیا ہے، پھینک دو اپنے جیبوں سے نکال کر کے اور چلو باہر آ جاؤ۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طلب میں دی گئی، صحابہ کرام کی طرف سے، اسلاف کی طرف سے اپنے مال کو قربان کیا گیا، اپنے جانوں کو قربان کیا گیا، اپنے خواہشات کو قربان کیا گیا، محبتوں کو قربان کیا گیا، وطن کو چھوڑا گیا، گاؤں کو چھوڑا گیا، رشتہ داریوں کو توڑا گیا، راتوں رات انہیں کو قربان کیا گیا، آنسو بہائے گئے، گڑ گڑائے گئے، نیند کی قربانی دی گئی۔ یہ ساری کی ساری قربانیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو طلب کرنے کے لیے۔ آج ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی جنت کی طلب کو، اسی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے ہم کون سی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا الہ العالمین جو باتیں کہی ہم سارے لوگوں کو ان تمام باتوں کے اوپر کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، یہ موقع ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عنایت فرمایا ہے، ہماری زندگی کا برف بڑی تیزی کے ساتھ پگھلتے چلا جا رہا ہے، ہماری زندگی کا سورج تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس تندرستی ہے، صلاحیت ہے، مال ہے،
طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. ہو سکتا ہے کہ شام کا ڈھلتا ہوا سورج، غروب ہوتا ہوا سورج ہم میں سے نہیں معلوم کہ کون دیکھ سکے کون نہ دیکھ سکے. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل سورج کا کل صبح نکلنے والا سورج ہم میں سے کون دیکھے یا نہ دیکھے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے نام پر آج یا کل انا للہ و انا الیہ راجعون لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہوں یا پڑھ رہے ہوں. اسی لیے یہ موقع ہے. ہم جان کی قربانی تو نہیں دے سکتے ہیں، جان کی قربانی دینے سے قاصر ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. ہم اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتے ہیں، اپنی انا کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے ایگو کو قربان کر سکتے ہیں. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال دینے کی باری آئے، ہم مال تو دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہمارا یہ دیا ہوا چند 100 1000 5000 2000 جو بھی ہم مال دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری تعاون ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا یہ آخری دیا ہوا مال ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے قبول کر لے تو یقیناً جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. لوگوں، آپ حضرات کی خدمت میں مالونی ملاڈ سے کچھ لوگ تشریف لائے ہیں. انہوں نے مسجد کے لیے 60 لاکھ میں ایک جگہ خریدی تھی اور یہ آخری چند ایام باقی ہیں، صرف ہفتہ 10 دن باقی بچے ہیں. 25 تاریخ تک پوری رقم انہیں ادا کرنی ہے. تقریباً انہوں نے 50 لاکھ کے آس پاس انہوں نے جمع کر لیا. 10 سے 12 لاکھ روپے اور باقی ہے. صرف 25 تاریخ تک ان کے پاس موقع ہے. اس 10-12 لاکھ کو حاصل کرنے کے لیے پورے بمبئی سے باہر کا بھی وہ چکر لگا رہے ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں وہ تشریف لائے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ حضرات ان کا تعاون کریں تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کے ذریعے ان کے کام کو آسان کر دے. اور ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ تعاون ہمارا آخری تعاون ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اور جنت ہماری آخری منزل بن جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.